اکثر اہل سنت کے اجتماعوں میں یہ ایک حدیث بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے اور اس کا حوالہ بخاری شریف سے دیا جاتا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی چھت ہیں، عثمان اس کی دیواریں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ بخاری شریف میں کس جگہ ہے؟ یہ بخاری شریف نہیں، بیکاری شریف میں ہوگا، کوئی بیکار سی کتاب انہوں نے لکھ دی ہوگی۔ بخاری شریف تو ہر کوئی جو ہے نا کوئی حدیث لکھ کے نیچے بخاری شریف لکھ دیتا ہے۔ بخاری شریف کیا یہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں حدیث موجود نہیں ہے، بخاری شریف تو چھوڑ دیں۔ البتہ اس کا ایک ٹکڑا جامعہ ترمذی میں ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، وہ روایت کمزور ہے۔ یہ روایت اپنے متن کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے تو کمزور ہے، اپنے متن کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے۔ میرا اس کی سپورٹ میں پہلے بھی کلپ چڑھا ہوا ہے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ بڑے بڑے اصحاب کو جو مسائل ہوتے تھے وہ حضرت علی سے آ کے پوچھتے تھے، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ جو سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی جب مسئلہ کوئی درپیش ہوتا تھا ایسا تو وہ خود حضرت علی سے پوچھتی تھی۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 3-4 حدیثیں 639 سے لے کے 641 تک کہ ایک شخص آ کے سیدہ عائشہ سے پردے میں پوچھتا ہے کہ بتائیے کہ یہ موضوع پہ مسح کی مدت کتنی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر و حضر میں گزرا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ پوری قیامت مضمر ہے اس جواب کے اندر۔ انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کا دوست ہوتا ہے یا اس کی بیوی ہوتی ہے؟ بیوی۔ اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھ سے زیادہ قرب حضرت علی کو ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیویوں میں کوڑا ڈالا جاتا تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کوڑا ڈالتے تھے، جس بیوی کے نام نکلتا تھا اس سفر میں وہ بیوی جاتی تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب وہ واقعہ افک ہوا اس وقت حضرت عائشہ ساتھ تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پہ سیدہ ام سلمہ ساتھ تھی، لیکن حضرت علی تو ہر سفر میں ساتھ ہوتے تھے۔ تو عائشہ نے صحیح کہا کہ ان سے جا کے پوچھو، وہ زیادہ جانتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سفر و حضر میں ہوتے تھے۔ تو پھر مولا علی کے پاس جب وہ بندہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات تک ایک دفعہ وضو کر لیں تو جرابوں پہ موزوں کے اوپر مسح کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ تو یہ روایت تو بالکل انہوں نے گھڑی ہوئی ہے، ان کو مطلب خود بھی خیال کرنا چاہیے تھا یہ بات پیش کرتے وقت کہ یہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، جعلی طریقے سے آپ چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں۔ اس طرح کی کئی ایک روایتیں جو آپ کو مارکیٹ میں عام ملیں گی۔ تو اس کے اوپر میں وہی بات کروں گا جو احمد بن حنبل کا بیٹا اور ان کی گفتگو ہے جو ابن حجر اسقلانی نے ذکر معاویہ باب صحیح بخاری میں اس کی شرح میں لکھا ہے، اور میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے کہ احمد بن حنبل کا بیٹا ان سے پوچھتا ہے عبداللہ کہ بتائیے علی اور معاویہ کا کیا جھگڑا تھا، کیا معاملات تھے؟ تو کہتے ہیں میرے باپ نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا، اس کے بعد ان کا میں تمہیں بیٹے ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں کہ علی کے دشمن تو بہت تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کے عیوب تلاش کریں لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ الٹیمیٹلی انہوں نے متبادل یہ دیکھا کہ علی سے جو جنگیں کر چکا تھا، نام بھی لینا گوارا نہیں کیا انہوں نے، اس کو اوپر کریں کہ اس کی یہ شان یہ شان یہ شان، لیکن ان حدیثوں کو اگر آپ پرکھیں تو وہ صحت کے درجے پہ نہیں پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے کرنے کے شروع مطلب معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کی، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں۔ نا مسئلہ حضرت ابو بکر اور عثمان اور علی کا، حضرت عمر اور عثمان و علی خلفاء راشدین کا، ان کے تو شان میں کئی احادیث موجود ہیں، لیکن وہی حضرت احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے ہیں مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ ہم تک ذخیرہ حدیث میں جتنے بھی فضائل پہنچے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب سے زیادہ فضائل کسی کے نہیں ہیں۔ یہ احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہو گیا۔